نیکسٹ یہ ہے کہ آئی ایم اے ہاؤس وائف ہیونگ 2 daughters being 13 years and 10 years. My marriage has completed 15 years. My husband was abroad. Now he left his job and came to Pakistan 2 years ago. During his stay in abroad, he never maintained me and my daughters. My father and brother were helping me in paying school fees, medical bills, etc. Now from past 2 years, my husband has beaten me plenty of times. First time he broke my nose. Second time I had severe head injuries as he pushed me through the stairs. Third time my left arm was broken by him. Every time elders of both the families sat and recognized. This time he has been beaten me and thrown me out of the house. Even once again he also kept the elder daughter, who is now physically very disturbed due to anger of his father. Even his father walks in the room, her legs starts severe. In this situation, how can I pursue against this mental and physical assault? What is required and what should be my line of action? My family now finally is willing to stand by me and pursue legally against this. So sad. جب اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں ایک دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے انفارچونیٹلی پاکستان میں ہوتا ہے، بلکہ پاکستان میں نہیں ہر جگہ پر ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ یہ تو صرف وہ لوگ ہیں جو سٹیپ اٹھاتے ہیں، ادروائز بہت سارے تو ایسے ہیں جو اپنی آواز ہی نہیں کھول بتا سکتے. خیر، اب اس میں اس کی 13 سال کی بیٹی ہے اور 15 سال کی بیٹی ہے، ایک 10 سال کی، ایک 13 سال کی ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اب اگر اس کی فیملی اس کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیپریٹ ہو، ایک لمبا یہ مجھے جب میں کہتا ہوں نا کہ سیپریشن، تو ایک دفعہ یقین کریں اندر سے ایک خون کھولتا ہے کہ یار کس طرح یہ میں کہہ رہا ہوں. بٹ جب اس طرح کے حالات ہوں اور آپ سروائیو بھی نہ کر پا رہے ہوں، آپ کے پاس اور آپشن بھی نہ ہو، تو پھر آپ کو یہ اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے. دیکھیں، اگر آپ تو پرانی جو آپ کو اس نے اسالٹ کی ہیں، چیزیں کی ہیں، اگر آپ تو وہ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہیں، تو آپ اس کا، اگر آپ کے پاس میڈیکل ہیں تو آپ وہ پولیس میں جمع کروائیں، وہ بھی اس میں اٹیچ ہو جائے. ڈیکلریشن آف میرج کریں گی سپریشن کے لیے تو اس میں بھی کام دے گا کہ وہ تو ایزی ہوتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. خیر، اس میں اب آپ لیگل تو یہی بنتا ہے کہ اگر آپ خلا لینا چاہ رہی ہیں تو اس میں آپ کو یا جو بلکہ آپ خلا کی بجائے ڈیکلریشن آف میرج کو پریفر کیا کریں گے، کیونکہ اس میں جو رائٹس وومن کو ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں. کیونکہ اس میں جو خلا ہوتی ہے وہ عورت کی ہی بنا پہ لی جاتی ہے، عورت کی اپنی رضامندی پر. اس میں کچھ ایسے رائٹس ہیں جو اس کو اویل نہیں ہوتے، جبکہ ڈیکلریشن آف میرج میں تو اس کو وہ رائٹس بھی اویل ہوتے ہیں. اب اتنی ایک سویر قسم کی جس نے وہ صورتحال بتائی ہے، تو اگین شی نو بیٹر دین us کہ what should we do with him in his family. بیکاز وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو ایلڈر ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ معاملات کو طے کر لیتے ہیں. اب وہ اگر وہ ایلڈرس کو درمیان میں بیچ میں لا رہی ہے، تو ایلڈرس جو ہیں وہ کس حد تک اس بندے سے گارنٹی یا اس سے وہ چیز لیں گے کہ وہ نیکسٹ نہیں کرے گا. بٹ اگر نبھانا ہو تو نبھاتے ہیں. بٹ اگین یہاں پر 2 کیٹیگریز ہیں، مختلف اپروچ ہیں. کچھ کہتے ہیں جو لبرلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی کوئٹ اپ، اینڈ جو ایک کنزرویٹو ہیں، جو سیکولر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو، یا جو کچھ تھوڑے سے دوسری مائنڈ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نبھا رہے ہیں، جب آپ نے اتنا نبھائے، آپ کی بچوں کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس کو پیار سے اپنے ہسبینڈ کو ڈیل کریں، یہ کریں وہ کریں. تو ونس اگین اٹ اپ ٹو یو کہ ہاؤ کین یو اسٹینڈ اینڈ ہاؤ کین یو کوئٹ اپ.